اچھا مجھے ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت یاد آ گیا. کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے. میں سویا تھا مقدر جاگے، خواب میں منظر کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی پہ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور دونوں رکعتوں میں حضور نے مخصوص 2 سورتوں کی تلاوت کی. جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی. جب ہنسی حسن کا تذکرہ خود ہی چھیڑ دے، حسن جب ناز میں آ جائے تو پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن کالی چادر زیب تن کی اور پھر مجھے بولے کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا. تو میں نے عرض کی حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا. تو کہا حضور نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی. کہا اتنا لطف آیا کہ ابھی تک بھول نہیں سکا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا. پھر سلام پھیرا، رخ پلٹ کے صحابہ کی طرف بیٹھ گئے. کتاب الآثار کے اندر امام محمد نے لکھا ہے کہ حضور جب نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو اتنی جلدی رخ پلٹ کے صحابہ کی طرف کرتے تھے جیسے گرم پتھر پہ بیٹھے. مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس لیے حضور جانتے تھے کہ میرے صحابی میرے دیدار کے لیے تڑپ گئے ہوں گے. اتنا وقت بھی بلا کب ان سے گزرتا تھا. حضرت کعب بن مالک کی سنیے، بخاری کی صحیح روایت ہے، البانی بھی اس کی تضعیف نہیں کر سکا. کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا تھا حضور کے نیڑے پڑھتا تھا، اصلی قریبا منہ فاسارقہ النظرہ، اس لیے کہ میں نیڑے اس لیے کھڑا ہوتا تھا، نماز بھی پڑھتا رہتا تھا، چوری چوری حضور کو دیکھتا بھی رہتا. اچھا میں ایک پہ سوچ رہا تھا کہ چوری چوری کیوں دیکھتے تھے، چوری چوری کیوں دیکھتے تھے، سیدھا کیوں نہیں دیکھتے تھے. تو پھر مجھے سلطان باہو نے یہاں رہنمائی دی. وہ کہتے ہیں مذباں دے دروازے اچھے تیرا فقر دا موری، عالم فاضل لنگن نہ دیبن جو لنگے سو چوری. نماز شریعت ہے، نماز میں رخ محبوب کو دیکھنا یہ طریقت ہے اور طریقت چوری چوری. اصلی قریبا منہ فاسارقہ النظرہ، یہ بخاری کی روایت، باب ثلاثۃ الذین خلفوا. صحیح روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں نماز پڑھتا تھا، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے. میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے، دل میں ہو یاد تیری در پہ سرے نیاز ہو. وہ بھی کوئی نماز ہے، یاد نہ ہو نماز. کس نماز کی بات کریں؟ صرف ہمت بسوئے شیخ و امثالیاں از معظمین، گو بجناب رسالت ماب بچندی بدتر از استغراق گاؤ خرے خودست. کیا کیا بولیاں بولنے والے بول گئے، کیسی بات کہی. الخ محبوب سامنے نہیں تو نماز نماز نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرما گئے ہر کس کے در نماز نہ بیندت جمال دوست فتوہ حمید ہم کہ وہ نمازش قضا کنن. اور اقبال بولا، کلندر لاہوری بولا، ترجمان حقیقت بولا. اقبال کہتا ہے گر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا سجود بھی، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب کم بدیا بگینا، رنگ تیرے محیط میں آباد. اللہ اکبر. تو کہا اصلی قریبا منہ فاسارقہ النظرہ. تو صحابہ ترس جاتے تھے نا. صحابہ سے پوچھا، یہ بھی روایت بخاری کی کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے. کہاں کرتے تھے؟ کہا تمہیں کیسے پتہ ہے، تم تو نماز میں ہوتے ہو نا، اور نماز میں جائے سجدہ پہ نظر ہونی چاہیے، اور تمہیں کیسے پتہ حضور قرات کرتے تھے؟ کہا نحنو نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی داڑھی کی جنبش سے اندازہ کر لیا کرتے تھے. معلوم ہوا نماز بھی ہو رہی ہے، رخ محبوب کی دید بھی ہو رہی ہے. اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی. میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے، دل میں ہو یاد تیری در پہ سرے نیاز ہو. وہ بھی کوئی نماز ہے، یاد نہ ہو نماز. تم کس نماز کی بات کرتے ہو جو خیال محبوب سے ٹوٹتی ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، کیا یوں ہی پڑھ جاؤ گے؟ یہاں امام غزالی کی سنیے، احیاء العلوم پہلی جلد کے اندر لکھتے ہیں وَحْضُرُ النَّبِيَّ فِي قَلْبِكَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمِ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. اے نمازی یوں ہی آنکھیں بند کر کے نہ گزر جانا، پہلے نبی کو دل میں حاضر کرنا، پھر تصور جمانا، جب نقشہ جم جائے پھر کہنا آقا تیری ذات پہ سلام. جب تصور جم جائے تو پھر کہنا آقا تیری ذات پہ سلام. اور اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی.
حضرت بلال کے عشق کی کہانی اقبال بیان کر رہا ہے نا. آج ممبر و محراب پہ تذکرے ہیں اس بلال حبشی کا. تو نماز وہ کون سی نماز ہے جو محبوب کے خیال کے بغیر ہو؟ ربنا اغفر لی والے والدیہ جب پڑھیں گے تو ماں باپ کا خیال نہیں آئے گا. اچھا آپ نے وہ حدیث تو سنی علماء سے کہ آقا کریم علیہ السلام سجدے میں تھے اور حسین ابن علی آ کے حضور کی پشت پہ بیٹھ گئے. بیٹھے کہ نہ بیٹھے؟ اب حضور نماز کے سجدے کو لمبا کر رہے ہیں. اگر میں نے سر اٹھایا تو حسین گر جائیں گے. مجھے بتاؤ اس وقت نبی کے خیال میں کون تھا؟ اور فتویٰ دو، نبی کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نبی کے خیال میں حسین ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو، نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. امتی کے خیال میں نبی ہو تو امتی کی نماز کیسے ٹوٹتی؟ وَصَلِّيُّ قَرِيبًا مِّنْهُ فَأُصَالِكُهُ کا نماز بھی پڑھتا رہتا تھا، رخ محبوب کی دید بھی کرتا رہتا. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. پتہ نہیں تم نے دین لیا کہاں سے. تو حضور اس طرح پلٹ کے بیٹھ جاتے تھے، رخ کرتے صحابہ کی طرف. حضرت علی یہ خواب دیکھ رہے ہیں. باتیں ضمن میں آ رہی ہے. میں نے چاہا تو نہیں تھا بات لمبی ہو، لیکن بات لمبی ہو رہی ہے. لیکن اللہ اکبر، بات آگے بڑھ رہی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خواب دیکھتے ہیں. کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب سلام پھیرا تو کوئی بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گیا. باقورہ، درختوں کے اوپر پکنے والے پہلے پھل کو باقورہ کہتے ہیں. باقورہ. اور علماء نے لکھا ہے ابو بکر یہ بھی باقورہ سے، شجر اسلام پہ پکنے والا پہلا پھل. آمن الناس باقورہ، آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے. اللہ اکبر. تو صحابہ کا مزاج تھا کہ ان کے باغوں میں جب پھل پکتا تھا سب سے پہلا پھل حضور کی خدمت میں لاتے. اچھا یہاں مجھے ایک صحابی کا لطیفہ یاد آ گیا. لطیفہ لطیف بات کو کہتے ہیں. مسجد میں مسکرانے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن کہا یہ غفلت پیدا کرتا ہے. بات بڑی خوبصورت ہے. نام تھا ظاہر صحابی کا، اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ مختلف ہدیے پیش کرتا تھا اور آقا کریم سے مزاح کر لیتا تھا. آقا کریم اس سے مزاح کر لیتے تھے. اللہ اکبر. لیکن اس کے مزاح زیادہ عملی ہوتے تھے. وہ کیا کرتا کہ وہ منڈی میں چلا جاتا، مدینہ شریف کی منڈی میں، اور وہاں سے پھل خریدتا. جو نیا پھل ہوتا حضور کی خدمت میں آ کے ہدیہ کرتا. آقا اسے قبول کرتے، خود کھاتے، صحابہ کو کھلاتے. 2 4 5 دن کے بعد جب وہ دوبارہ منڈی میں جاتا، جس سے پھل خریدا ہوتا وہ پیسے مانگتا، بازو سے پکڑتا، حضور کے پاس لے آتا. حضور وہ جو پرسوں پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگا. حضور فرماتے تم نے مجھے ہدیہ نہیں دیا تھا. عرض کرتا حضور غریب آدمی ہوں، ہدیہ کیسے دے سکتا تھا؟ میں نے سوچا پھل نے آیا ہے سب سے پہلے حضور ہی کا. آقا خوش بھی ہوتے اور دعا بھی دیتے. اللہ اکبر. وہ اپنے گھاؤں سے گھاس کھود کے لایا کرتا تھا اور مدینے کے اندر بیچا کرتا تھا. اور یہاں کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے لے کر کے جا کے اپنے گاؤں میں بیچتا تھا. ایک دن بازار میں گھاس بیچ رہا ہے. حضور پیچھے سے آئے نا، چپکے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. آج پتہ نہیں یہ کیا پروٹوکول مصیبت ہے. یہ پیروں کو بھی، مولویوں کو بھی، ہارے کو یہی مصیبت بنی ہوئی. آقا کریم کا پیار دیکھیے امت کے ساتھ. پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. آپ بھی کبھی کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہوں گے. کیا مقصد ہوتا ہے بھلا اس کا؟ کہ میں جانوں نا کہ اس کے دل میں میرا پیار کتنا ہے، کس نمبر پہ میرا نام لیتا ہے. کہتا تو ہے کہ بڑے یاد رکھتے ہو، میں دیکھوں تو صحیح میرے ہاتھوں کے لمس سے مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا. اب حضور علیہ السلام نے جا کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. حضور نے ہاتھ رکھے ہوں گے تو پتہ نہیں چلا ہوگا کون ہے. سینے تک ٹھنڈ نہیں اتری ہوگی. لیکن حضرت ظاہر نہیں بولتے. میاں صاحب نے ایک بات کہی تھی، لوگوں نے کسی اور معنی میں لیا. میں یہاں پڑھتا ہوں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. دردی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچڑ چڑ. حضور آنکھیں دبا رہے ہیں، حضرت ظاہر بول ہی نہیں رہے بلکہ اپنی پشت کو پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑ کے پھر آقا کریم خود بولے. فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا حضور میں تو بہت سستا ہوں. فرمایا انتا غال، تو بہت مہنگا ہے. اور پھر فرمایا زہر یوں نہ کہو تم ہمارے دیہات ہو، ہم تمہارے شہر ہیں. تو یہ پھل پہلا حضور کی خدمت میں لے آتا. صحابہ کی عادت تھی، وہ کہتے سب سے پہلے حضور ہی کھائیں. پیار کی عجیب کہانی تھی. اب خواب یہ دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ. حضور نے کھجوریں بانٹنی شروع کر، ایک ایک کھجور دی سب کو. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب مجھ کو حضور نے
وہ کھجور عطا کی، میں نے اس کو کھایا، اتنا لطف آیا کہ زندگی میں کھجور کا اتنا مزہ کبھی آیا نہیں تھا۔ جی میں آیا کہ حضور سے ایک اور کھجور مانگوں، پھر خیال آیا سب کو ایک ایک دی ہے تو مجھے دو کیوں دی؟ ادب حیا مانے رہا، مانگ نہ سکا، لیکن دل میں آرزو مچلتی رہی کہ حضور سے ایک کھجور اور مانگا۔ اسی اسنا میں میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود۔ حضور جس کو حقیقت میں دیتے ہیں، خواب میں دیتے ہیں، حقیقت میں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مسجد نبی میں اذان ہو رہی تھی، میں جلدی جلدی وضو بنایا، سنتیں پڑھی اور مسجد نبی میں چلا گیا۔ حضرت عمر مصلی پہ تھے۔ رات جو میں نے حضور کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، جو آیات، جو صورتیں پڑھتے ہوئے، حضرت عمر بھی وہی صورتیں پڑھ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا رات والے خواب کی تعبیر مل گئی۔ کبھی ایسا ہوتا نا رات کو خواب دن کو تعبیر، جس طرح حضرت خزیمہ نے خواب دیکھا، صبح حاضر ہو گئے، آقا بڑا عجیب خواب دیکھا، کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا انی اسجد علی جبہتک، میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں، پیشانی مصلی بنی ہے اور پیشانی پہ پیشانی رکھ کے سجدہ کر رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ فاضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صدق رویا کا یا خزیمہ، حضور لیٹ گئے، فرمایا خزیمہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے خواب کی تعبیر پوری کریں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا رات کو خواب دن کو تعبیر، اور کبھی آپ کو پتا ہے تعبیر تک پہنچنے کے لیے کبھی اندھے کنویں میں جانا پڑتا ہے، کبھی مالک ابن زغل کی قید میں پہنچنا پڑتا ہے، کبھی مصر کے بازار میں بکنا پڑتا ہے، کبھی قید کاٹنی پڑتی ہے، 40 سال بیتتے ہیں، پھر جناب یوسف بولتے ہیں یا آبات ھذا تعویل رؤیا یا من قبل، میرے ابو یہ ہے میرا خواب جو 40 سال پہلے میں نے دیکھا تھا۔ کبھی رات کو خواب دن کو تعبیر، کبھی تعبیر تک پہنچنے کے لیے 40 سال بیت جاتے ہیں۔ کہا میں سمجھ گیا یہ وہ والا خواب ہے، رات کو خواب دن کو تعبیر، وہی صورتیں پڑھی، سلام پھیرا، پلٹ کے بیٹھے، میرے من میں آیا باقورہ بھی آیا۔ ایسے ہی ہوا کوئی شخص باقورہ لے کر کے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانٹنے لگے، بانٹتے بانٹتے میرے تک آئے، میں نے کھجور لی، منہ میں رکھا، رات والا لطف دوبالا ہو گیا۔ حضور سے تو اس لیے نہ مانگ سکا کہ ادب حیا مانے تھا، جنابی عمر سے تو دوستانہ تھا، میں نے کہا عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو ایک اور دو۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا خیز نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے علی اگر حضور نے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا، جب حضور نے نہیں دی ہے تو میں کیوں دوں؟ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا، اور جس کے خواب میں حضور گئے قصد سے گئے، تیسری بات حضور نے جو عطا کیا حقیقت میں